أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. ناظرین گرامی مرتبت السلام علیکم. آج کی نشست میں گفتگو کے لیے ایک ایسے عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے کہ جس پر گفتگو کرنا ایک کٹھن اور دشوار راہ سے گزرنا ہے، اور ظاہر ہے میر انیس کی زبان میں خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو. لیکن ناظرین محترم، جو کچھ کہا جائے اور جو کچھ آپ کے محترم اور معتبر سماعت تک پہنچے، برائے کرم غور ضرور کیجیے گا. ہماری گفتگو بہرحال جاری رہے گی اس کے بعد آنے والی نشستوں میں بھی، اور یہ اس عنوان کے انتخاب کا محرک ایک نوجوان کا سوال تھا جس پر میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. ناظرین محترم، دنیا کی تمام اقوام میں فقط مسلمانان عالم ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا دین بہترین دین اور قرآن مجید دنیا کی بہترین کتاب. ظاہر ہے دین مکمل ضابطۂ حیات اور قرآن مکمل طور پر ہدایت کے لیے رہنمائی. اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والی یہ قوم دنیا میں قسم پرسی، رسوائی اور محتاجی کی زندگی گزار رہی ہے. اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل میں یہ دوسری قوموں کے سامنے دستے سوال بھی دراز کرتے ہیں اور دوسری قوموں پر اسلام اور انسان دشمنی کا الزام بھی لگاتے ہیں. جب نوجوان ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہماری پستی کا سبب کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے مذہب پر اس لیے عمل کرتے ہیں کہ ہمیں دوسرے جہاں میں اس دنیا میں کی ہوئی عبادت کا ثواب ملے گا. یہ ہے وہ جواب جو مذہبی طبقے کی جانب سے، علماء کی جانب سے نوجوانوں کو دیا جاتا ہے. گویا دنیا میں ذلت سے گھبرانا نہیں چاہیے، آخرت میں ثواب ملے گا. اور یہیں سے یہ عنوان ہمارے سامنے ابھر کر آیا کہ حقیقت ثواب کیا ہے. ثواب ایک ایسا لفظ ہے، زبان عربی کا لفظ ہے، کہ ہم نے جس سے بھی کہا کہ اس کا ترجمہ کر دیجئے تو وہ ترجمہ نہیں کر پاتا ہے، اور اگر ہم ترجمہ کرنے پر اصرار کریں تو اس کی بات آگے چل نہیں سکتی ہے. نماز پڑھیے ثواب ہوگا، روزہ رکھیے ثواب ہوگا، حج کیجئے ثواب ہوگا. تو میرے بھائیوں، ثواب کیا ہے؟ نماز پڑھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، حج بیت اللہ بجا لانے کے بعد ہم کو کوئی تبدیلی آپ کی زندگی میں نظر نہیں آ رہی ہے. تو کہتے نہیں، اس کا ثواب ہمیں آخرت میں ملے گا. گویا کہ ملت اسلامیہ کے نزدیک ثواب ایک ایسے ریوارڈ کا نام ہے جس کا اس دنیا سے تعلق نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق آخرت سے ہے. چلیے مان لیتے ہیں، لیکن
ہم اللہ کی کتاب سے قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کریں گے اور قرآن مجید کی آیات ہم کو بتائیں گی ثواب کیا ہوتا ہے، اور پھر ہم یہ بھی غور کریں گے کہ آیا ہم کو ثواب کے جو معنی بتائے گئے ہیں وہ صحیح بھی ہیں یا غلط ہیں۔ سورہ مبارکہ آل عمران اور اس کی آیت ہے 147، معاف کیجیے 148، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین۔ ہم نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کا حسن ثواب یعنی بہتر ثواب دیا۔ اللہ احسان کرنے والوں سے یعنی نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ثواب ایسا نہیں ہے کہ اس کا تعلق صرف آخرت سے ہے، نہیں، اس کا تعلق دنیا سے بھی ہے۔ تبھی تو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا فَأَتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ۔ یہ ثواب دنیا میں بھی ہونا چاہیے، آخرت میں بھی ہونا چاہیے۔ اس سے 2 آیات پیچھے آ جائیے، 3 آیات، 145ویں آیت ہے، وہاں فرمایا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ جو ثواب دنیا کا طلبگار ہوگا اس کو ہم ثواب دنیا عطا کریں گے، اور جو ثواب آخرت کا طلبگار ہوگا اسے ہم اس میں سے دیں گے۔ تو لیجئے، یہ بات تو قرآن مجید ہی نے غلط ثابت کر دی کہ ثواب ایسا ریوارڈ ہے جو آخرت میں ملتا ہے۔ تو اگر نماز کا ثواب ہے، اگر روزے کا ثواب ہے، آخرت میں آپ کو ضرور ملے گا اور ملنا چاہیے، لیکن ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ ثواب دنیا میں ہمیں کہاں مل رہا ہے؟ اور اس لیے بھی یہ ضروری ہے کہ دنیا کی کسی اور مذہب نے یہ نعرہ نہیں لگایا، یہ دعا نہیں بتائی، یہ بات، یہ تعلیم نہیں کی کہ ہمیں دنیا کی نیکی کی بھی ضرورت ہے اور آخرت کی نیکی کی بھی ضرورت ہے۔ تبھی تو تم یہ دعا مانگتے ہو عزیزو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔